ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام ماہ رمضان کا براہ راست نشریہ۔ میری اور آپ کی رہنمائی فرمانے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے مشہور و معروف عالم دین جناب مولانا نزاکت اللہ قاسمی صاحب۔ کون سا پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ پروگرام میں کسی نہ کسی اہم موضوع پر مولانا صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اور رہنمائی لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کے کالس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین اس سے پہلے کال شامل کریں یا اپنے موضوع کا آغاز کریں، حسب روایت آپ سے یا فون کنیکٹ ہو جائے تو ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، مکمل بات فون کے ذریعے کیجیے۔ بات مکمل ہو جائے تو فون کو ڈسکنیکٹ کر دیجیے اور اس کے بعد ٹی وی کا والیوم کھولیے تاکہ آپ آسانی سے ٹی وی میں اپنے سوال کا جواب سن سکیں۔ ناظرین برائے کرم اس بات کا خیال رکھیں، روزانہ ہم آپ سے کہتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ ناظرین ایسے ہیں جو وقت ضائع کرتے ہیں اور ٹی وی سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقت ضائع ہوتا ہے، مجبوراً ہمیں ان کی کال کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایک بار پھر آپ سے التماس گزارش کہ اس بات کا خیال رکھیں۔ ناظرین سے پہلے کہ پروگرام کا سلسلہ شروع کریں، آپ جو میرے ساتھ رکھی ہوئی پروڈکٹس کی وسیع رینج دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں۔ تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، اور ہمدرد کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمدرد اپنی جو تمام تر اجزاء یہ پروڈکٹ ہے خالص اجزاء سے تیار کرتا ہے، اور ایک ہندوستانی اقدار پر اس نے اپنی ایک ساکھ بنائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صارفین کا 100 سال سے زیادہ کا اس پر بھروسہ ہے۔ مثبت سوچ، نیک ارادے، یہ ہمدرد کی پہچان۔ اب ان پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں 5 لیٹر میں کچی گھانی مسٹرڈ آئل آپ میرے سامنے رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 5 لیٹر میں نہیں خرید سکتے تو آپ 1 لیٹر کے اندر بھی یہ مسٹرڈ آئل دستیاب ہے۔ کچھ مسالے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے دیتے ہیں جو یہاں پر رکھے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ یہاں پہ خالص زعفران بھی رکھا ہوا آپ کو دکھائی دے گا، ہینگ پاؤڈر بھی رکھا ہوا دکھائی دے گا یہاں پر، اور یہ خالص مسالے رکھے ہوئے آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے۔ اسی کے ساتھ اب آپ کو بتا دیتے ہیں کیا ہیں یہ مسالے۔ اس میں قورمہ مسالہ ہے، بریانی مسالہ ہے، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ اور ٹکا مسالہ، یہ مسالے ہیں۔ اور کچھ ثابت مسالے بھی ہیں جیسے کہ دار چینی ہے، یہاں پر سونف ہے۔ یہ تمام تر مسالے بھی یہاں پر اویلیبل ہے۔ کچھ لوگ صحت کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں تو اولیو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اب اور بھی مارکیٹ میں مسالے موجود ہیں تو پھر ہمدرد کے مسالے کیوں استعمال کیا جائے۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ جو مسالے ہیں دوسرے مسالوں سے اپنا آپ کو ممیز کیسے کرتے ہیں، یعنی کہ الگ کیسے کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلی بات تو جب کوئی مسالہ آپ اٹھائیں گے تو اس کے اندر اس کی پوری ریسیپی درج ملے گی آپ کو، اور جب آپ ان مسالوں کو استعمال کریں گے تو یہ جو مسالے ہیں تو صرف آپ کو اس کے اندر اپنے ذائقے کے مطابق آپ اس کے اندر صرف نمک کا استعمال کریں گے، نہ کہ اور کسی چیز کا، اور آپ کی ڈش ذائقہ دار لذت دار بن کے تیار ہو جائے گی۔ اور جو یہ مسالے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہمدرد کے یہ مسالے بےحد خالص اور بےحد تحقیق کے بعد اپنی ہی جو خود کی فیکٹری ہے ہمدرد کی، اس کے اندر تیار کیے جاتے ہیں۔ ان کے اندر خوشبو لاجواب اور ذائقہ زبردست ہوتا ہے۔ ان کے اندر ہر مسالہ اعلیٰ معیار کا اور خالص ہوتا ہے۔ یہ مسالہ جیسے میں نے کہا خود اپنی یہ فیکٹری میں تیار کیے جاتے ہیں۔ ان مسالوں میں نہ تو کوئی آرٹیفیشل فلیور کا استعمال کیا گیا ہے، نہ کسی پریزرویٹیو کا استعمال کیا گیا ہے۔ دیر تک خوشبو، رنگت اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹروپیکس کے اندر پیک کیا جاتا ہے۔ صفائی کے 4 مراحل سے گزارنے کے بعد صحت کے مد نظر ان کو مشینوں سے پیک کیا جاتا ہے، نہ کہ انسانی لمس یعنی کہ انسانی ہاتھوں سے پیک کیا جاتا ہے۔ انسانی ہاتھ ان کو ٹچ نہیں کرتے ہیں۔ دوسری اور ایک اہم بات، ان کی جو گرائنڈنگ کی جاتی ہے ان بہت کم درجہ حرارت پہ کی جاتی ہے، یعنی کہ لو ٹیمپریچر پر ان کو گرائنڈنگ کی جاتی ہے تاکہ جو قدرتی آئل ہے، جو ایک ضروری آئل ہے، جو ایک اس کا اجزاء کی جسے کہتے ہیں جان ہے، وہ ان کے اندر برقرار رہے۔ تو اس طرح سے مسالے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرتے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں مشروبات کے بارے میں۔ جو ہمدرد کے مشروبات کا اگر نام لیتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے ذہن میں نام ابھرتا ہے روح افزا۔ روح افزا 100 سال اس کی عمر، نہ رنگت بدلی، نہ خوشبو، نہ ذائقہ، وہی کا وہی۔ بہت سارے مشروبات آئے اس کے مد مقابل، کوئی نہ ٹھہر سکا۔ ہمدرد کا روح افزا آج بھی قائم اور دائم ہے۔ اسی طرح سے ہمدرد نے کچھ اور مشروبات بھی لانچ کی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ناریل پانی۔ ناریل پانی کو اس طرح سے پیک کیا گیا تاکہ اس کی تازگی برقرار ہے، جب بھی آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ تازہ ہی پائیں گے۔ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ رکھا ہوا گلوکوز ڈی انسٹنٹ انرجی، فوری توانائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
موسم گرما کی جیسے اب آمد ہے، شروع ہو چکا ہے موسم گرما، اور دن بہ دن درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ایسے میں جب کبھی تکان محسوس ہو، سستی محسوس ہو، تو ایسے میں آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ گلوکوز ڈی کا ایسے میں استعمال کرتے ہیں تو اپنے جسم میں ایک نئی توانائی محسوس کریں گے۔ ساتھ میں 2 چیزیں اور ہیں یہاں پر رکھی ہوئی، 2 اسکویش ہیں، اورنج اور لیمن، آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور یہاں پر چھوٹی شیشی دیکھ رہے ہوں گے آپ رکھی ہوئی، وہ بھی کچھ کہنا چاہتی، وہ شربت سندل جام شیریں ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تمام مشروبات، ساتھ میں ان سب سے اہم شہد کا استعمال کرنا سنت ہے، اور جس شخص نے شہد کا 3 مرتبہ مہینے میں استعمال کیا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ مولی کے امراض سے دور رہے گا۔ تو یہ تھی ہمدرد کے تمام تر پروڈکٹس کی جانکاری۔ اس وقت رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور تمام تر یہ مشروبات جہاں ہم دیکھتے ہیں روح افزا ہمارے افطار کے دسترخوان رونق بنا ہوتا ہے، تو اور دیگر مشروبات کا بھی آپ استعمال کر کے اپنے افطار کے دسترخوان کی رونق کو بڑھا سکتے ہیں۔ ساتھ میں ذائقہ دار بہترین ڈشز، لذت دار ڈشز تیار کر کے، مسالوں کا استعمال کر کے ہمدرد کے اپنے افطار کے دسترخوان کو وسعت دے سکتے ہیں۔ شرط لازم ہے کہ ایک بار استعمال ضرور کیجیے گا۔ جب استعمال کریں گے، جس طرح سے روح افزا آپ کے دلوں پر اور دماغ پر راج کرتا ہے، یقین جانیے یہ بھی آپ کے کچن کا مستقل حصہ بن جائیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی۔ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تہذیب ٹی وی۔ اگر آپ تہذیب ٹی وی پر آپ مسلم، قومی اور بین الاقوامی خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے دین تہذیب، جہاں پر آپ صبح سے لے کر رات تک کے تمام تر پروگرام لائیو یا ریکارڈڈ، مشعل راہ، احکام رمضان، ماہ رمضان، ان کے علاوہ جو دن بھر کے تمام تر پروگرام ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر یہ ڈیلی اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں، وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوئز بھی رہے گی، کوئز کا آپ لوگوں کو انتظار رہتا ہے، کوئز کا وقت ہوگا، لیکن بریک کے بعد کا اب پروگرام کا آغاز کرتے۔ آج 22 رمضان کی شروعات ہو چکی ہے، 21ویں شب گزر گئی ہے، 22ویں شب جاری اور ساری ہے۔ ان تمام تر راتوں کے اندر جو آخری عشرے کے اندر کہا جاتا ہے، یوں تو کہا جاتا ہے شب قدر کو تلاش کریں آخری عشرے میں، لیکن کچھ طاق راتوں کے بعد بھی بات کر لیتے ہیں کچھ لوگ کہ طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف بھی شامل ہے۔ تو وہاں صاحب جب 21، 23، 25، 27، 29 کہا جاتا ہے، کیا 22 اور یہ جو اس طرح کے نمبر ہیں، کیا ان میں بھی وہی تلاش کرنے کا حکم ہے یا 5 راتیں کافی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ رمضان کا اخیر عشرہ پورا کا پورا قیمتی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور مقصد یہی تھا کہ لیلۃ القدر حاصل ہو جائے۔ اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں اس کو تلاش کرو، پھر رمضان کے اخیر عشرے میں، اور اخیر عشرے کی طاق راتوں میں، اور طاق راتوں میں زیادہ گمان اس بات کا ہے کہ 27ویں شب ہے۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن یہ جو اور ایام ہیں 22، 24، 26، 28، یہ بھی معمولی نہیں ہیں۔ اور بعض علماء کا تو کہنا یہ ہے کہ جس کو ہم 22ویں شب کہہ رہے ہیں یہ بھی طاق رات ہے، جس کو ہم 24ویں کہہ رہے ہیں وہ بھی طاق رات ہے۔ مثال کے طور پر مہینہ اگر 29 کا ہوتا ہے تو 29 ہونے کی شکل میں اخیر کے عشرے کے تو 9 ہی دن بچے۔ اب ان 9 دنوں میں کون سا طاق ہے اور کون سا طاق نہیں ہے، تو اس میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 22واں جو ہے 22واں روزہ، یہ 22ویں شب در حقیقت یہ 23ویں شب ہے، تو اس اعتبار سے یہ طاق بن جاتی ہے۔ اگرچہ راجع یہی ہے کہ 21ویں ہے، چونکہ عشرے کے معنی آتے ہیں 10 کے، اور جب 9 دن ہوں گے تو عشرہ تو نہیں پایا گیا، پھر تو 9 ہے، تو عشرہ بنتا ہے 10 کا۔ تو ان کی تحقیق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جن کو ہم جفت راتیں سمجھ رہے ہیں وہ طاق راتیں ہیں۔ بہرحال ان تمام باتوں میں نہ جائے بغیر بھی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام راتوں میں عبادت فرماتے تھے آخر عشرے کی، اور اعتکاف اسی لیے فرماتے تھے۔ لہذا غالب گمان تو یہ ہے کہ طاق راتوں میں ہے، لیکن یہ راتیں بھی
بہت قیمتی ہیں، ان کو بھی ہمیں جاگ کر کے عبادت کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ جی، اور شکریہ۔ 2 کالر شامل کریں گے۔ خورشیدہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور انور جاوید صاحب۔ پہلے خورشیدہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو، آواز آ رہی میری؟ جی آواز آ رہی ہے، آپ بتائیے کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں کل شام سے، جی تو اس کے 10 روزے کا مطلب 10 دن کے اعتکاف میں، تو مطلب اس میں کیا، میرا جو ہم کچن میں بیٹھے ہیں، اب میرا نہانے دھونے کا جگہ جو ہے باہر چھت پہ ہے، تو وہاں تو ہم چلے آ رہے ہیں، تو اس سے کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو آپ باتھ روم میں، تو آپ کیا نہانے کے روزانہ غسل کر رہی ہیں؟ نہیں۔ اور یا ٹوائلٹ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں، ٹوائلٹ اوپر چھت پر ہے آپ کا؟ مطلب میرا گھر جو ہے چھت پہ ہے، ٹھیک ہے، کچن کمرہ چھت پہ ہے، اور تھوڑا سا آنگن جیسے چھت ہوتا ہے باہر کا، جی 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 ادھر نکلا ہوا ہے باہر، کمرے میں نہیں ہے یہ سب، جی جی نہانے دھونے کی جگہ، ٹوائلٹ باتھ روم سب باہر ہے۔ جی اور میرا یہ سوال ایک اور ہے کہ یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے، تو اس میں کون سی مطلب نجات کی دعا کون سی ہے، وہ ہمیں بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ اعتکاف کر رہی ہیں تو ان کو دیکھیے، جو عورت گھر میں اعتکاف کر رہی ہیں ان کو چاہیے کہ جو انہوں نے اپنی جگہ اعتکاف کی بنائی ہے، یہ مسجد کے حکم ہے، جیسے مردوں کے لیے مسجد کا حصہ ہے، ایسے ہی انہوں نے جو اپنی جگہ اعتکاف کی بنائی ہے یہ مسجد کے حکم میں ہے۔ اب یہاں سے اس حصے سے بغیر عذر کے باہر نکلتی ہیں تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آپ جو ہے اوپر گئیں، بیت الخلاء میں گئی، اور بیت الخلاء میں جتنا وقت درکار تھا اس کے بعد اگر آپ وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں تو پھر اس حالت میں چونکہ عذر ختم ہوا، عذر کی وجہ سے آپ نے وقت دیا، اعتکاف بحال رہے گا۔ عذر سے زیادہ آپ نے وقت وہاں دے دیا، کچھ باتوں میں لگ گئیں، تو پھر یہ جو ہے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ضرورتاً بیت الخلاء میں دوسری جگہ پر جانے کی اجازت ہے گھر کے دوسرے حصوں میں، ایسے ہی عام حالتوں میں اعتکاف اس طرح سے کریں تو ٹوٹ جائے گا۔ گئے ہم بیت الخلاء کے لیے، پتہ چلا ایک آدمی پہلے سے اندر رہے گا، اب کیا کریں؟ واپس آئیں؟ وہاں کھڑے ہو کے انتظار کریں؟ یہاں پر ضرورت ہے تو انتظار کریں یا واپس آئیں؟ نہیں، دیکھیے اگر تقاضا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ مسجد کے اندر، اور وہ مسجد کے اندر وہاں پر اور لوگ پہلے سے ہیں، یہ ان کا انتظار نہیں کر رہا، کوئی اور آ جائے گا تو اس کے لیے بڑے پریشانی ہو جائے گی، تو انتظار کریں۔ ہاں، اس لیے وہاں انتظار کر سکتا ہے۔ اب جیسے کوئی خاتون ہے، اس کا وہاں پر تو انتظار کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، گھر کے اندر 8-10 افراد ہیں، الگ الگ ہیں، تو وہ بھی انتظار کر سکتی ہے وہاں پر؟ اگر بالکل پاس میں ہے تو گھر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں حاجت کے لیے جا رہی ہوں، تو وہاں پر جو ہے کسی آدمی کو متعین کیا جا سکتا ہے۔ مسجد کے لیے یہ مسئلہ بڑا مشکل ہوگا، تو اور اگر انتظار کر بھی لیا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ انتظار کے بعد پھر آپ جو فارغ ہو گئی ہیں، اب وہاں پر آپ کھڑی ہیں، تو پھر اس میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ضرورت جیسے ہی پوری ہو گئی، عذر جاتا رہا، عذر کے بعد اگر کوئی وہاں پر کھڑا رہتا ہے اعتکاف کی جگہ سے ہٹ کر، تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، دعائیں تیسرے عشرے کی؟ دیکھیے، خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شب قدر کے متعلق ارشاد فرمایا ام عائشہ سے کہ اگر تم اس رات کو پاؤ تو یوں دعا کرو اللہ سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ فاعف عنی کی جگہ فاعف عنا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اس دعا کا اہتمام رکھیں۔ جی، انور جاوید صاحب کو شامل کریں گے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بلڈنگ کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے۔ 2 سوال ہے۔ پہلا سوال ہے کہ جس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام بھیجتے ہیں، اسی طرح کیا استغفار بھی پڑھ کے بھیجا جا سکتا ہے، جبکہ غزو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہوئے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نفل نماز مثال ثواب کے طور پہ گورنمنٹ کو اور آپ کو بخشا جاتا ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑی دیر اس کے لیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا بھی دیکھیے ہر کسی ذکر کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ اور یہ مانگنا چاہیے، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ یہ دعا کیا کریں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرما، آپ کو وہ چیز عطا فرما جس کا آپ نے اپنے وعدہ کیا ہے اور آپ وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ دعا ان کے حق میں مانگے، یہ زیادہ عمدہ ہے۔ باقی کوئی بھی ذکر بطور ایصال ثواب کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ نفل نماز کا بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے پڑھنے کے بعد؟ جی پہنچایا جا سکتا ہے۔ سارہ صاحبہ کو شامل کریں گے۔ فرمائیے سائرہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ سائرہ جی، جی سائرہ صاحبہ فرمائیے گا۔ پپا کا انتقال ہوا نا 4 سال ہو گئے، رمضان میں 13 روزے کے گزرے تھے، میں در مہینے اس کا فاتحہ دیتی ہوں 13 تاریخ کو، اور 5 قرآن شریف باہر سے پڑھوا کے بکستی ہوں۔ وہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا، میں پڑھی ہوئی نہیں ہوں۔ کس سے پڑھوا رہی ہیں آپ؟ ادھر مدرسہ ہے وہاں۔ جی تو جن سے پڑھواتی ہیں انہیں کچھ پیسے ویسے دیتی ہیں، کچھ پیسے طے کر کے پڑھواتی ہیں، کیسے؟ ہدیہ دے کے۔ ہدیہ دے کے؟ تو پہلے سے طے کر لیتے ہیں وہ کتنا پیسے لیں گے پڑھنے کا؟ ایک قرآن شریف کا 35 روپیہ۔ 500 روپیہ؟ 35 بیٹی 3500، ٹھیک ہے 35 روپے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کا اس طریقے سے اجرت طے کرنا درست نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جو قرآن کریم ایصال ثواب کے لیے پڑھاتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین مشورہ دیتا ہوں، جو اپنے کسی مرحوم کے لیے قرآن کی شکل میں ایصال ثواب کرنا چاہتے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ پڑھنا شروع کریں، خود ہی سیکھیں پڑھنا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسے مدرسے میں جہاں پر طلباء حفظ قرآن کرتے ہیں، آپ مدرسے میں جائیں، وہاں کے ذمہ دار سے جا کر کے کہیں کہ ایک بچہ جس کے اخراجات کے لیے دشواریاں، ان کے گھر والے آپ کے پاس پیسے جمع نہیں کرتے ہیں، ان کی فیس جمع نہیں ہو پاتی ہے، غریب ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس کے مہینے پر کتنا خرچ آتا ہے، میں اس کے اخراجات حافظ قرآن بننے تک اٹھاؤں گا۔ تو اس طریقے سے یہ طالب علم جو آپ کے تعاون سے پڑھا ہے، اور آپ یہ نیت کر لیجئے کہ میں اس بچے کی جو خدمت کر رہی ہوں، حافظ قرآن بنانے کی جو میری محنت ہے، اس کا ثواب میرے فلاں رشتہ دار کو پہنچ جائے، تو یہ جس دن پڑھنا سیکھ رہا ہے اس سب کا بھی ثواب، اور جب پڑھتا رہے گا اس سب کا بھی ثواب آپ کے ان مرحوم کو ملتا رہے گا۔ یہ سب سے جامع ترین میں سمجھتا ہوں، میری نظر میں تو یہی آ رہا ہے، بہت بہترین بتایا، بہت یہ ماشاءاللہ۔ بہت اچھا طریقہ رہے گا کہ آپ ایسے بچے کی کفالت فرمائیں۔ مدرسے میں اس کے معلوم کر لیں کہ ایک بچے پر آپ کا کتنا خرچ آتا عام ہے۔ طور سے 3 سال کے اندر، کتنا بھی دیر ہو 3 سال میں سب کر ہی لیتے ہیں، 1 سے 3 سال میں، جی کچھ لوگ تو 1 سال میں بھی کر لیتے ہیں۔ نہیں، اگر وہ زیادہ بھی کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کے اخراجات برداشت کر لیں۔ اور دیکھیے ہر آدمی کا بجٹ اتنا نہیں ہے، اگر وہ کمزور حیثیت کا ہے تو ان سے کہہ دیجیے میرا اس بچے کی کچھ فیس میں حصہ لے لیجیے، 1/4 میں لے لیجیے، تو اس کے پڑھنے پر دیکھیے، چونکہ طالب علم جب مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو وہ روزانہ پڑھ رہا ہے، اور پورا قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے، جتنا پڑھا جائے صحیح طریقے سے پڑھا جائے اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم جو قرآن پڑھواتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھا جائے گا تو ہی ثواب ملے گا، ہرگز نہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کے برابر ہے۔ تو لیکن اس کو بالکل معمول نہ بنائے کہ پورا قرآن چھوڑ دیں اور سورہ اخلاص پر لگ گئے آپ، تو جتنا پڑھا جائے صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ دوسرے لوگوں سے جو قرآن پڑھوایا جاتا ہے، میری معلومات کے اعتبار سے 99% آپ کو پورا قرآن صحیح طریقے سے پڑھ دیں، مجھے تو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے، بہت اچھی تجویز مولانا صاحب نے بتائی۔ اس سے بیسٹ میرے خیال سے نہیں ہو سکتا، پورا اخراجات نہیں اٹھا سکتے، کم سے کم
10%, 5%, 1/4 جو بھی آپ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیے، اور یہ جب تک وہ بچہ تا حیات پڑھتا رہے گا آپ کے ان کو سال ثواب پڑھتا رہے گا، خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت اچھی تجویز مولانا صاحب کی، حسینہ صاحبہ کو شامل کریں گے۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف بھائی میرے 2 سوال ہیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ اب اس رمضان کے آخری عشرے میں اگر ہم حیض کی حالت میں رہیں تو راتوں میں کیا ذکر کریں، کیا پڑھیں؟ قرآن نماز تو نہیں پڑھ سکتے، ناپاکی کی حالت میں کیا ذکر کریں؟ دیکھیے ٹھیک، اور دوسرا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ افطار جو ہے مرد حضرات کو، لڑکوں کو، بچوں کو گھر میں کرنا چاہیے یا مسجد میں؟ ٹھیک ہے۔ دیکھیے افطار جو ہے مسجد میں کرنا یہ مجبوری ہے۔ اگر مسجد پاس میں ہے تو کھانا گھر سے، افطار گھر سے کر کے جائیں، اور اگر مسجد دور ہے افطار گھر میں کریں گے، مسجد جائیں گے اور رکعت نکلنے کا اندیشہ ہے تو مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ مسجد جو ہے وہ کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، مسافروں کے لیے اس میں انتظام ہو جائے یہ الگ چیز ہے۔ کوئی بہت دور سے آتے ہیں، بعض شہروں میں جو ہے لوگوں کے پاس انتظامات نہیں ہوتے، ہر جگہ مسجدیں نہیں ہیں، تو وہ لوگ آ کر کے مسجد میں افطار کر لیں تو بہت اچھا۔ اگر کوئی محلے کا آدمی بھی مسجد میں افطار کر لیتا ہے تو گناہ کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کی نیت یہ ہے، خاص طور سے چاہے گھر کے پاس بھی مولانا صاحب کے اگر کوئی مسافر ہوگا تو وہ زیادہ سے افطار لے کے مسجد میں بیٹھ جائے تو یہ کیسا رہے گا؟ یہ بالکل اچھی بات ہے۔ مسافروں کو دیکھیں، میں نے کئی لوگوں کو اس طرح دیکھا کہ روزے افطار سے پہلے وہ مسجد کے ارد گرد چکر کاٹتے ہیں۔ مسجد میں دیکھا کہ کوئی باہر کا آدمی ہے، فوراً کو جی آپ تشریف لائیں۔ ہاں بالکل۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ مسجد کے اندر گندگی نہ ہو، صفائی ستھرائی ہو۔ ایک طرف دسترخوان، مثال کے طور پر کئی منزل کی مسجد ہے یا مسجد کشادہ ہے، اور اس کے ایک حصے میں افطار کر لیا جاتا ہے اور پھر نمازوں کے لیے دشواری نہیں ہوتی ہے، تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ محلے کے بھی افطار کر سکتے ہیں، اور اگر بغیر کسی عذر کے بھی کوئی افطار کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے۔ لیکن جو بڑی اچھی بات کی مولانا صاحب آپ نے، لیکن اس کی صفائی کا خیال بھی خود ہی رکھیں، یہ نہیں کریں کہ افطار کرا کے وہ احسان کر کے چلائیں۔ اب وہ جو مسجد کے اندر امام صاحب ہیں وہ اپنا صفائی کرتے رہیں گے۔ بہرحال عائشہ صاحبہ کو شامل کریں گے۔ فرمائیے کہ کیا سوال ہے عائشہ آپ کا؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جی۔ نے جو طلاق تھا نا کہ میں اعتکاف میں 2 بار بیٹھی تھی، تو ہم نا بہن کے ساتھ بیٹھے تھے، اپنی ان کے ساتھ۔ نہیں عائشہ، ہم سے بات نہیں پہنچ رہی، تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کیجیے۔ اعتکاف کے تعلق سے کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے جو بات بولی نا کہ وہ میں اعتکاف میں بیٹھی تھی 2 بار، تو اب کی بار اس لیے بیٹھے کہ وہاں پہ نا مطلب ان کی شادی ہوتی ہے۔ اشارہ سمجھ نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ یا تو اسپیکر کھول رکھا ہے یا ٹی وی کے قریب ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ اعتکاف میں بیٹھی ہیں تو پھر کیا پریشان، کیا سوال ہے آپ کا؟ ٹی وی سے میں نا جی 2 بار اعتکاف میں بیٹھی تھی، ہاں، 2 بار آپ اعتکاف میں بیٹھی، پھر تو اب کی بار نا مطلب شادی رمضان کے بعد کام چل رہا ہے، تو کوئی مطلب وہ نہیں۔ اس بار اعتکاف نہیں کر پا رہی ہیں؟ جی جی چل رہا ہے، میں تو اس وجہ سے نہیں، اس کے بعد ہمارے سوا آپ کے فون میں ڈسٹربینس ہے۔ اس بار اعتکاف نہیں کر پا رہی تو ہم اس کے بارے میں ہم کچھ کہ اعتکاف نہیں کر پانے گنہگار نہیں ہے، پچھلے جو اعتکاف کیے ہیں وہ آپ کے مقبول ہیں اللہ کے یہاں پر۔ اور اگر کوئی آدمی مکمل اعتکاف نہیں کر پا رہا، سنت اعتکاف، اللہ اس کو جتنی توفیق دے راتوں میں جاگ کر کے عبادت کریں اللہ کی، نفلی اعتکاف کر لیا کریں، تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ آخری عشرہ حالت حیض۔ دیکھیے حالت حیض میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، اس کے علاوہ اللہ کا کوئی بھی ذکر، خواب و قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہو یا درود شریف ہو، استغفار ہو، کلمہ طیبہ ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یعنی کہ تمام اذکار وہ کر سکتی ہیں۔ اور خاص طور پر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کا اہتمام کریں، یہ جامع ترین دعا ہے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے گا۔ ایک محترمہ کو شامل کریں گے۔ فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟
ایک محترمہ ہمارے ساتھ ہے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی فرمائیے. روزہ ٹوٹے گا. سوال دہرائیے, ہم سوال سمجھ نہیں آیا. روزہ ٹوٹے گا, اس سے پہلے کیا کہا آپ نے؟ کیا کس چیز سے روزہ ٹوٹے گا؟ روزہ میں الٹی ہوئی ہے. روزہ میں الٹی ہو گئی ہے تو کیا روزہ ٹوٹے گا, یہی سوال ہے آپ کا؟ ہاں یہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں, آپ جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں, اور ہمدرد کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمدرد کی اپنی ہندوستانی اقدار پر مبنی ایک ساکھ ہے. وجہ 100 سال سے زیادہ کا صارفین کا ہمدرد پر بھروسہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمدرد جو اپنے پروڈکٹ تیار کرتا ہے وہ مثبت سوچ, نیک ارادے اور خالص اجزاء سے تیار کرتا ہے. یہ ہے ہمدرد کی پہچان. اب یہ پروڈکٹس کیا ہے ان کے بارے میں بتا دیتے ہیں آپ کو. سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ رکھا ہوا 5 لیٹر کے اندر کچی گھانی مسٹرڈ آئل. اگر آپ 1 لیٹر میں سے اس طرح لینا چاہتے ہیں تو آپ 1 لیٹر کے اندر بھی یہ دستیاب ہے یہاں پر. اور اس کے ساتھ جو آپ دیکھیں گے رکھا ہوا خالص زعفران رکھا ہوا دیکھیں گے, اور ساتھ میں ہینگ پاؤڈر بھی رکھا ہوا ہے. خالص مسالے ہیں جس میں قورمہ مسالہ, بریانی مسالہ, نہاری مسالہ, حیدرآبادی بریانی مسالہ, کچن کنگ مسالہ, چکن مسالہ, میٹ مسالہ, حلیم مسالہ, ٹکا مسالہ. ان مسالوں کے ساتھ ساتھ کچھ ثابت مسالے بھی ہیں جیسے کہ دار چینی اور سونف بھی یہاں رکھی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی. اب یہ مسالے دوسرے مسالوں سے الگ کیسے ہیں اور کیوں ان کو استعمال کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات, ہمدرد کے جو اپنے یہ مسالے ہیں بہت خالص ہیں, اور بہت تحقیق کے بعد یعنی کہ کافی ریسرچ کے بعد یہ ہمدرد انہیں اپنی ہی فیکٹری کے اندر جو ہے ان مسالوں کو تیار کرتا ہے. اور یہ مسالے جو ہے خالص اجزاء سے تیار کیے جاتے ہیں. ان مسالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خوشبو, ذائقہ اور تازگی بے مثال ہے. اور ان مسالوں کی اگر ہم بات کریں تو ان کی خوشبو اور تازگی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر ان کو پیک کیا جاتا ہے, اور صفائی کے 4 مراحل سے گزارنے کے بعد ان کو صحت کے مد نظر مشینوں سے پیک کیا جاتا ہے. انسانی ہاتھوں کو ٹچ یا انسانی لمس ان کو نہیں دیا جاتا. اور اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہے کہ ان کی جو گرائنڈنگ کی جاتی ہے بہت کم درجہ حرارت پہ کی جاتی ہے, لو درجہ یعنی کہ لو ٹیمپریچر پہ کی جاتی ہے, جس سے کہ ان کے اندر جو قدرتی ایک آئل ہے, ایک ضروری آئل جو ہے ایسنشل آئل جو کہلاتا وہ ان میں برقرار رہتا ہے. اس طرح سے یہ مسالے دوسرے مسالوں سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں. اور ان کے اندر اور اچھی بات یہ ہے کہ پوری ریسیپی آپ کو درج ملے گی. ساتھ میں اس کے اندر آپ جب بھی کوئی ڈش بنائیں گے صرف مسالہ اٹھائیے اور اپنے ذائقے کے مطابق نمک کا استعمال کیجئے. بہترین ذائقہ دار لذت دار آپ کی ڈش بن کر کے تیار ہو جائے گی. تو ناظرین, اب جو لوگ صحت کو لے کر کانشیس ہیں وہ اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں. بات کریں گے ہم آگے مشروبات کے بارے میں. جو مشروبات ہیں, مشروبات کا نام آتے ہی ہمارے ذہن پر ایک ہی نام ابھرتا ہے, روح افزا. 100 سال اس کی عمر ہو چکی ہے, نہ رنگت بدلی, نہ خوشبو, نہ ذائقہ. آج بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, جاری اور ساری ہے. ہر افطار کے دسترخوان کی رونق بنا ہوتا ہے روح افزا. اسی طرح ہم نے کچھ اور بھی مشروبات لانچ کی, جیسے کہ آپ دیکھیں گے ناریل پانی. ناریل پانی کے کو اس طرح سے پیک کیا گیا ہے تاکہ اس کی تازگی برقرار رہے. دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ رکھا ہوا گلوکوز ڈی. یہ انسٹنٹ انرجی کے لیے جب موسم گرما میں تکان یا سستی محسوس ہو تو آپ ایسے میں گلوکوز ڈی کا استعمال کر سکتے ہیں. 2 اسکویش رکھے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے, اورنج اور لیمن ان کا استعمال کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی شیشی اور یہاں پر رکھی ہوئی وہ ہے جام شیریں یعنی کہ شربت سندن, آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ان سب سے اہم جو آپ کو دکھائی دے گا وہ شہد رکھا ہوا دکھائی دے گا. شہد اسی طرح سے خالص ہے جیسے کہ اور تمام تر پروڈکٹس ہیں. اور شہد جو لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے صحت کے مد نظر, ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے 3 مرتبہ مہینے میں شہد کا استعمال کیا وہ مولی کے امراض سے دور رہے گا. تو یہ تمام تر ہمدرد کے پروڈکٹس آپ کے سامنے, آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے اس وقت جیسے میں نے کہا تھا رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے, جہاں روح افزا آپ کے دسترخوان کی رونق ہوتا ہے, دیگر مشروبات سے بھی آپ اپنے افطار کے دسترخوان کی رونق بڑھا سکتے ہیں. ساتھ میں ان مسالوں کے ذریعے آپ بہترین ذائقہ دار لذت دار ڈشز تیار کر کے اپنے افطار کے دسترخوان کو وسعت دے سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی. ہمارا تہذیب ٹی وی جو ہے آپ اس میں قومی مسلم خبریں یا بین الاقوامی مسلم خبریں دیکھ سکتے ہیں. ساتھ میں دوسرا ہمارا پلیٹ فارم ہے تہذیب دین, جس پہ آپ دن بھر کے تمام تر پروگرام ماہ رمضان ہے, کام رمضان اور
माशाल्लाह, ये इनके अलावा दीगर जो दिन भर के प्रोग्राम है वो तमाम तर उस पर दस्तियाब, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, उनसे इफादियत हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, अब वक्त है, हमारी जो सबसे अहम चीज़ है वो क्विज़ का वक्त है हमारे सामने, और आज की क्विज़ जो है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो यह है कि शब क़द्र की फ़जीलत क़ुरआन में किस सूरा में नाजिल हुई। सवाल सुन लीजिए एक बार फिर, शब क़द्र की फ़जीलत क़ुरआन की किस सूरा में नाजिल हुई। आपके ऑप्शन है सूरतुल क़द्र, सूरह रहमान या सूरह यासीन। ऑप्शन फिर सुन लीजिए, सूरतुल क़द्र, सूरह रहमान या सूरह यासीन। जवाब भेजने के लिए आप जानते हैं अपना नाम, शहर का नाम, जवाब लिख करके 9289568993 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन सकते हैं आप, हालांकि अब तो आपको याद भी हो गया होगा, लेकिन जो नए हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए अपना नाम, शहर का नाम, जवाब लिखने के बाद 9289568993 पर अपना जवाब व्हाट्सअप कर दीजिए, भेज दीजिए। अब हमारे पास सवाल था एक प्रोग्राम पर ब्रेक पर जाने से पहले कि अगर उल्टी हो गई है तो क्या रोज़ा टूट जाएगा। जवाब जानते हैं मौलाना साहब से। जी देखिए, क़ै अगर कम मक़दार में हुई है और वो सारी की सारा हिस्सा बाहर निकल गया है, हलक में वापस नहीं गया, तो फिर इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर क़ै मुंह भर के हुई है तो इसमें 99% से ज़्यादा चांस क़ै के वापस होने के, कुछ ना कुछ हिस्सा वापस भी हो जाता है। इसलिए अगर पूरी की पूरी क़ै बाहर हो गई है तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन ये चांस नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ हिस्सा अंदर चला जाता है। तो मुंह भर कर अगर क़ै हुई है तो रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, कि उसमें इम्कान और होता है ऐसा कि जब पूरा मुंह भर के क़ै होती है तो 100% क़ै बाहर नहीं निकलती है। अगर एक चने के बराबर भी हलक में वापस उलट गई तो रोज़ा टूट जाएगा। इस रोज़े की क़ज़ा लाजिम हो गया, कफ़ारा? देखिए, क़ज़ा इसमें लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। कफ़ारा उस शक्ल में लाजिम होता है जब आदमी रोज़े को जानबूझ करके तोड़ता है, और अगर किसी उज़्र की वजह से टूट गया, जैसा कि क़ै है, या किसी औरत को अय्याम शुरू हो जाए, या इसी तरीक़े से रात समझ करके कोई खाना खा ले जबकि दिन था, तो चूँकि यहाँ पर धोखा लगा है, इन हालतों में सिर्फ रोज़े की क़ज़ा है, इसमें कफ़ारा नहीं है। शबनम साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? शबनम साहिबा सवाल बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ भाई, मेरे 2 सवाल हैं। जी फरमाइए। एक तो ये है कि मैंने नमाज पढ़ी इशा की, अगर मैंने उसमें शुरू की 4 सुन्नतें छोड़ दी, ठीक है, और 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल पढ़ के तरावी पढ़ी, और उसके बाद फिर 3 वित्र पढ़ के 2 नफिल पढ़ी, तो ये नमाज सही है या गलत है? ठीक, मुझे ये पूछना मुफ्ती साहब। और दूसरा सवाल ये कि मैंने ये पूछा था कि जो हमारा पैसा आया था पीएफ का, तो वो अभी कुछ चीजें नहीं आया, तो मौलाना ने जवाब दिया कि उसकी ज़कात बनेगी। तो वही मैं जानना चाह रही थी कि कैसे बनेगी, कि देखो इतने साल से तो हमारे पास नहीं आने का कोई चांस था, अब वो आए हुए अभी 2 महीने हुए, ठीक है। कौन से पैसे की बात कर रहे हैं? जी, कौन से पैसे की बात कर रहे हैं? एफडी, वो सॉरी, या पीएफ? हाँ जी, पीएफ, ठीक है। तो वो अभी आए 2 महीने हुए हैं, लेकिन ये पूछना चाह रही थी कि नहीं, इससे पहले आपका ज़कात, इससे पहले आपका इतना माल था कि आप ज़कात दे रही थी? आरिफ भाई, ऐसा है, उससे पहले उनके पास थोड़ा सा सोना, थोड़ी सी चांदी, बिल्कुल थोड़ा सा सोना और थोड़े से पैसे थे, तो वो नहीं देती थी ज़कात। कहती थी कि ज़कात तो बनती थी उन पर। उनके घर वालों ने बोला कि तुम गरीब हो, तुम्हारे हस्बैंड नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, तुम सोना कितना था? तुम्हें नहीं देगी, ये किसी मौलाना ने बोला था। सोना कितना है? सोने की मिकदार बताइए। किसकी? सोना कितना था उनके पास, कितना है? आधे तोला से भी कम है, और चांदी होगी मुश्किल से 5 तोला। अच्छा, तो इस पर तो नहीं बनती। खैर वो 40 नहीं, इस पर ठीक है, इसमें ठीक है,
اس پر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے. باقی اب پی ایف کا پیسہ آیا تو اس پہ بھی 1 سال گزرے گا تبھی تو بنے گی مولانا صاحب. یہ پیسہ کب سے پڑا تھا؟ نہیں پی ایف تو اکٹھا ہوتا رہتا ہے نا, جب جہاں آپ جاب کر رہے ہیں وہ پی ایف اکٹھا ہوتا رہتا ہے, آپ کا ہر مہینے کٹتا رہتا ہے. جب وہ جاب کر رہی تھی تو ان کے پاس تو کچھ رقم تو پہلے سے بھی ہوگی ضرور. ایسی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ رقم تو وہاں سے مل رہی ہوگی. کتنے سیلری ملتی ہے آدمی کو اپنی, جو کام کرنے کا جو سیلری ملتی ہے, تو اس میں دیکھیں جب آدمی رقم کا مالک ہو جاتا ہے, مال کا مالک ہو جاتا ہے, اس سے پہلے چونکہ غربت کی زندگی تھی, اب جب مال آیا ہے تو مال آنے کے بعد اس پر سال گزرنا شرط ہے. جس دن مالدار ہوئے ہیں اس مالدار ہونے کے بعد جب 1 سال گزر جائے گا تو پھر جو اس وقت میں مال موجود ہے اس سب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. جی اگر کوئی آدمی پچھلے رمضان میں غریب تھا, اب سے 2 مہینے پہلے رجب کے مہینے میں یا جمادی الثانی کے مہینے میں اس کے پاس مال آیا ہے, تو یہ تاریخ جمادی الثانی کی اس کی مالداری کی تاریخ ہے. آج جمادی الثانی کی جس تاریخ کو مال آیا ہے مالداری کا 52.5 تولہ چاندی کا نصاب, اس کے 1 سال گزرنے کے بعد جمادی الثانی میں ہی جتنا مال ہوگا اس سب کے اوپر زکوٰۃ نکالی جائے گی. جو کنڈیشن آپ نے بتائی اس کے اوپر تو مال نہیں, سال نہیں گزرا زکوٰۃ. دوسرا انہوں نے عشاء کے تعلق سے بتایا کہ 4 فرض پڑھ لیے, 2 سنت پڑھ لی, پھر تراویح پڑھ لی, پھر انہوں نے اس کے بعد 2 وتر پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھ لی. اب اس طرح سے نماز ہو گئی. لیکن نماز ہو گئی, لیکن سنتوں کو ترک کی عادت نہ بنانا. نماز ہو گئی, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. شاہین صاحبہ کو شامل کریں گے. فرمائیے شاہین صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرے 2 سوال ہیں عارف بھائی. جی پہلا سوال تو میرا یہ ہے, میں نے کل بھی سوال کرا تھا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا قرآن پڑھا تھا, میں بھگتنا چاہتی تھی, میں نے وقت کو دیا ہوا ہے. تو میں نے پہلے الحمد شریف پڑھی, پھر درود شریف پڑھی, پھر دعائے معصورہ پڑھی, آپ سے کریمہ پڑھی, یہ سب پڑھ کر کے مطلب ایسے ہی جیسے بکستے ہیں ایسے ہی بکسا. تو مطلب وہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, مجھے آپ یہ بتائیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے, کل کسی بہن کا نا فون آیا تھا, تو وہ تیل بتا رہی تھی, چکر آتے ہیں سر میں, تو وہ تیل کا کیا نام ہے؟ یا تو وہ اگر سن رہی ہوں تو وہی بتا دیں, یا آپ کو یاد ہو تو آپ بتا دیں. شکریہ, جزاک اللہ. سن رہی ہیں تو بتا دیں گے ہمیں تو ایسے. دیکھیے ایصال ثواب کے لیے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ نے کیا وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی غلطی نہیں ہے. آپ نے جو ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں پہنچایا ہے ٹھیک ہے. ہم نے تو کل یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کسی آدمی نے کوئی دعا نہیں کی ہے ختم قرآن کے موقع پر, بس جب پڑھنا شروع کیا تھا اس وقت میں یہ نیت تھی کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میرا ارادہ یہ ہے کہ اس کا ثواب اللہ کے نبی کو پہنچ جائے, یا آپ کی آل کو پہنچ جائے, صحابہ کو پہنچ جائے, کسی اپنے خاص کو پہنچ جائے. اتنی نیت آپ کی ہے تو ثواب آٹومیٹک ان کو پہنچ جائے گا. دعا کر لی آپ نے, بہت اچھا عمل ہے. شیخ ظہیر صاحب فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ شیخ ظہیر صاحب ہے, شاید ان کی والدہ بات کر بول رہا ہوں. جی فرمائیے سر. جی سر, وہ والدہ بات کرتے لگا, وہ تو لگایا فون, تو والدہ بات کرتے کرتے. ہاں والدہ صاحبہ سے بات کرائیے. ابھی ہے نا. جی ہیلو ہیلو جی فرمائیے. ہیلو, جی فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی وی کی آواز بند کر دی. السلام علیکم. سلام ہو گیا محترمہ. میرا سلام یہ ہے, میری 75 سال عمر ہو گئی ہے, جی نماز پڑھ لی تو بھول جاتا ہے, نماز پڑھتے ہیں بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے وعلیکم السلام. ٹھیک ہے جی بتائیے. ہاں یہ دعا آپ یاد کر لیں, اللہم ذکرنی بما نسیت وعلمنی ما جہلت. اللہم ذکرنی بما نسیت وعلمنی ما جہلت. روزانہ 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیا کرے, اس تصور کے ساتھ, اے اللہ میں جو بھول جاؤں وہ مجھے یاد دلا,
اور جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس چیز کا مجھے علم عطا فرما. یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہوگی. شبانہ صاحبہ کو شامل کر رہے ہیں. فرمائیے شبانہ صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال تھا کہ شگرا نام کا مطلب کیا ہے؟ اور ناموں کے معنی نہیں بتاتے ہم. نہیں. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے میں نماز پڑھتی ہوں تو پڑھتے پڑھتے بھول جاتی ہوں کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ 4 پڑھی ہے. کتنی عمر ہے آپ کی؟ الحمد شریف پڑھتے پڑھتے مطلب آیت الکرسی یا زیادہ پڑھ لیتی ہوں, کبھی کتنی عمر ہے آپ کی؟ مطلب ایک جیسے پوری مطلب نماز میں مطلب پڑھنا نہیں ہو پاتا ہے. ٹھیک ہے. شبانہ عمر کتنی ہے آپ کی؟ 46 سال. چلیے. دیکھیے سہو جو ہے ہر ایک کو لاحق ہو جاتا ہے, اور سہو سے بچنے کے لیے دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں وساوس نہ آئے, غلطیاں نہ ہوں, اس کے لیے تو ہم خوب پاکی کا اہتمام کریں, وضو کو بہت اچھے طریقے سے کریں, اعضائے وضو کو رگڑ کر کے دھوئیں, اور پھر اس کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوں اس وقت میں تصور لے کر کے کھڑی ہوں کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہی ہوں, اللہ کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب ان تصورات کے ساتھ نماز پڑھیں گی تو ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا. اور پھر بھی اگر کوئی سہو لاحق ہو جائے تو اسی لیے تو سجدہ سہو ہے. یہ ہو جاتا ہے کہ ہم پڑھنا کچھ چاہتے ہیں, الحمد کی جگہ پر التحیات پڑھ دی, التحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ دی, تو یہ سہو ہو جاتا ہے. اس لیے جب یاد آ جائے, اب آپ نے الحمد کی جگہ التحیات پڑھنا شروع کر دیا اور التحیات پڑھ ہی رہی تھی, آپ کو یاد آ گیا, آپ التحیات موقوف کر دیں, سورہ فاتحہ پڑھ دیں. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کی جگہ کوئی اور چیز پڑھنی شروع کر دیا آپ نے, تو اس کو جیسے یاد آ جائے فوراً پڑھنا موقوف کریں, اور جو چیز پڑھنی چاہیے وہاں پر اسی کو پڑھیں. اخیر میں سجدہ سہو کے ذریعے سے نماز پوری کر لیں, نماز ہو جائے گی. سعدیہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سعدیہ صاحبہ سوال بیان کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی, نماز میں اگر ڈبل پڑھو یا وضو بسم اللہ کر کے پڑھو تو نماز ہو جائے گی کیا نہ ہوئے گی؟ کیا کہا آپ نے؟ جیسے بسم اللہ نہ پڑھے کلمے میں تو نماز میں ہو جائے گی نماز؟ ٹھیک ہے. کیا کہنا؟ نماز میں بسم اللہ نہ پڑھیں, وضو میں بسم اللہ نہ پڑھیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے قرآن کریم کی کوئی بھی سورہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت میں بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے, تو لہذا ہم جان بوجھ کر کے ترک نہ کریں. اگر کسی نے سنت بسم اللہ نہیں پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی. نماز اسی شکل میں نہیں ہو جی جب آپ سے کوئی واجب چھوٹ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے یا فرض چھوٹ جائے, ان شکلوں میں نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی سنت رکن یا مستحب رکن چھوٹ جاتا ہے تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے. جی, ایک اور کالر شامل کریں گے. جی اپنا سوال بتائیے. شیخ اسماعیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ. فرمائیے اسماعیل صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ روزے میں الٹے انجیکشن گلوکوز لے سکتے ہیں کیا؟ جی یہ کیا کہا آپ نے؟ روزے میں الٹے انجیکشن گلوکوز لے سکتے ہیں کیا؟ روزے میں گلوکوز کی بوتل لگوا سکتے ہیں؟ ہاں. ٹھیک. دیکھیے روزے میں انجیکشن لگوانا یا اسی طریقے سے گلوکوز لگوانا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا, لیکن اگر زیادہ پریشانی نہیں ہے, ایمرجنسی کوئی بیماری نہیں ہے تو روزہ افطار کے بعد گلوکوز لگوائیں یا اسی طریقے سے انجیکشن لگوائیں. لیکن اگر کوئی روزے کی حالت میں ہی اس سے کوئی درد اٹھ گیا ہو جس کی وجہ سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی انجیکشن لگے گا تو انجیکشن لگوا لیں, روزہ نہیں ٹوٹے گا. گلوکوز تو ویسے ایک طرح سے ڈائٹ ہی ہوتی ہے ایک طریقے کی. دیکھیے جو ہمارے پیٹ کے اندر جو چیزیں حلق کے نیچے سے جاتے ہیں وہ راستے یہ ہے کہ کوئی ناک کے ذریعے سے کوئی چیز حلق تک پہنچتی ہے
یا کان کے ذریعے سے پہنچتی ہے یا اسی طریقے سے منہ کے اندر سے جاتی ہے. تو یہ معتاد راستے ہیں. عادت یہ ہے کہ ان راستوں سے ہی کوئی چیز حلق کے اندر جاتی ہے. اگر رگوں اور مسامات کے ذریعے سے کوئی چیز اندر جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. عتیق صاحب فرمائیے، دہلی سے ہمارے ساتھ ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام. جی چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں جی میرے. جی حضرت. جی ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے ظہر کی نماز ہماری قضا ہو گئی، اب عصر کا ٹائم ہو گیا، 10-15 منٹ رہ گئے، تو ہم ظہر کی نماز قضا پڑھ سکتے ہیں یا مغرب بعد پڑھیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے جیسے صبح ہم فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے، روزہ رکھ لیا ہم نے، اب جیسے ہم صبح اٹھیں گے تو ٹوتھ برش جو ہوتا ہے پلین سادہ، بالکل کچھ نہیں لگا اس میں، نہ کوئی کولگیٹ لگا گیا نہ کچھ، بالکل سادہ، تو اپنے دانتوں پہ اس کو ہم رگڑ سکتے ہیں تاکہ اس کی جو کچھ بدبو ہے منہ کی وہ نکل جائے، اس کے بعد مسواک کر لیں، تو یہ جائز ہے کیا؟ دونوں سوالوں کو جواب بتا دیجیے اور دعا خیر میں یاد رکھیے گا. الحمدللہ آخر میں دعا کریں، آپ بھی شامل ہیں. جی. عصر کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں پڑھنی ہے. اس کے علاوہ جو بھی نماز ہماری قضا ہو گئی ہے، خواہ وہ قضا فرضوں کی ہو یا واجب کی ہو، ہم ان نمازوں کی قضا کر سکتے ہیں. تو اس لیے مغرب کے بعد تک مؤخر نہ کریں، آپ کو ابھی وقت ہے، آپ ابھی اسی وقت میں قضا کر لیجئے. عصر کے بعد بھی فرضوں کی قضا کی جا سکتی ہے. جو دوسرا مسئلہ آپ نے معلوم کیا، دیکھیے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے آپ سادہ برش لیں، اس کا فائدہ ہمارے سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے کہ کوئی فائدہ ہے. حال بتوا مسواک کریں گے تو مسواک مسوڑوں کو بھی مضبوط کرتی ہے اور بدبو کو بھی زائل کرتی ہے، تو مسواک ہی کا اہتمام کریں. اور اگر آپ نے برش کا استعمال کر لیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس سے کوئی خالی برش کریں، جیسے مان لو کوئی دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہے یا بو آ رہی ہے تو اس سے ایک طرح سے تھوڑا رب کر کے کلی کر لیں، اس کے بعد مسواک کر لیں. تجربہ تو ہمارا تو یہی کہتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہم اس کا جو ہے مسواک منہ کے بو کو بھی زائل کرتی ہے، اور اگر کوئی دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اس کو بھی نکال دیتی ہے. تو بہرحال لیکن اگر آپ نے کر لیا ہے، چونکہ کسی کی ایک عادت بنی ہوئی ہے، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے یا چھوڑ نہیں پا رہا ہے، تو بہرحال چونکہ اس سے اس کنڈیشن میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا. جی. رخسار ہے ہمارے ساتھ، فرمائیے کیا سوال ہے رخسار آپ کا؟ رخسار صاحبہ سوال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی وی کی آواز بند کیجیے. وظیفہ پوچھنا تھا. جی. کس چیز کا وظیفہ معلوم کرنا آپ کو؟ رشتے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. جی. اور دعا کرنا. ٹھیک ہے. اپنی ہمت کے مطابق صدقہ کریں اور صلاۃ الحاجہ پڑھ کر فرض نمازوں کے بعد اللہ سے دعا کریں، اے اللہ رشتوں میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور فرما کر اپنی پسند کا رشتہ نصیب فرما، اور ساتھ ساتھ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں. ایک محترمہ کو شامل کریں گے، بامبے سے ہمارے ساتھ ہیں. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو رمضان مبارک ہو، شب قدر مبارک ہو. آپ کو بھی الحمدللہ. جی فرمائیے. میرا یہ سوال ہے کہ میرا کچھ سونا تھا وہ میں نے بینک میں رکھا ہے کچھ ضرورت کے لیے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے کیا؟ اس پر لون لیا ہے آپ نے؟ ہاں رکھ کے لون لیا، کچھ ضرورت تھی. کتنا سونا ہے آپ کے پاس؟ تقریباً ہوگا 5.5 تولہ. وہ پورا کا پورا اپنے بینک میں رکھ دیا، اور اس کے اوپر آپ نے پیسہ کتنا لیا؟ 3 لاکھ روپیہ لیا. 3 لاکھ روپیہ 5 تولے سونے پہ تو 5 لاکھ روپے نہیں ملیں گے. 3 لاکھ 5 تولے پہ کیسے ملیں گے؟ 5.5 پر 3 لاکھ انہوں نے لیا ہے لون. اور اس کے علاوہ ایک مہینہ ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے. ابھی کچھ اور کیش وغیرہ اس کے علاوہ آپ کے پاس؟ کیش تھا بس، وہ مطلب گھر کے سلسلے میں. وہ تو چاندی وغیرہ کچھ ہے آپ کے پاس؟ نہیں کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں. میرے سوال ایک سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے 5.5 تولہ سونا
बैंक में रखा, उस पर 3 लाख रुपए बैंक कैसे दे देगा? हमें तो समझ में नहीं आ रही बात कि बैंक आपको इतना पैसा दे देगा। दिया है बैंक में हमारे। चलो दे दिया तो क्या फर्क नहीं पड़ा? अरे भाई, जो बात आपके समझ में नहीं आएगी तो आपको तो पूछना चाहिए ना, कितना क्या रेट है सोने का आज? 60 के आसपास तो है। 60 के हिसाब से कैसे मिल जाएगा? उसके तो जो है वैल्यू उसकी ज़्यादा होनी चाहिए ना सोने की। वैल्यू 3,30,000 के करीब बननी, 3.25 लाख। हाँ, तो नहीं मिलेगा इतना तो बहरहाल। अगर ये जो कंडीशन आपने बताई है, इस चूँकि आपके पास जो आपको लौटाना है बैंक को, उसकी रकम आपके इतनी बन रही है कि आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। 5.5 तोला सोना है, उतनी ही की कीमत का आपको कर्ज लौटाना है, तो अगर इसके अलावा कुछ और चीज़ नहीं है तो फिर ज़कात आपको अदा नहीं करनी है। और अगर कोई इसके अलावा आपके पास कोई कैश रकम है, या आपका किसी के पास उधार पड़ा हुआ है, या कोई और दुकान के अंदर बेचने वाला सामान है, तो फिर देखा जाए कि उसकी वैल्यू क्या है। जी, इंदर लोग से फाजिल है हमारे साथ। फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी फाजिल साहब इंदर लोग से हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए मोहतरम, अपना सवाल बयान कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हजरत। जी, मेरा सवाल ये है कि जब हम वित्र नमाज पढ़ते हैं तो उसमें तीसरी रकात में जो हम तकबीर कहकर नियत बांधते हैं, उस वक्त जो हमें दुआ पढ़नी होती है, तो उसमें क्या मुख्तलिफ दुआएं पढ़ी जा सकती हैं? अगर हम मुख्तलिफ दुआएं उसमें पढ़ लें तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं है? ठीक, दुआ क़ुनूत की जगह वो चाह रहा है कि मुख्तलिफ कुछ और जो दुआएं मसूरा है उन्हें पढ़ लिया जाए तो कोई नुकसान है? कि नमाज नहीं होगी या नमाज में कुछ सवाब में नहीं, नमाज हो जाएगी। अगर कोई आदमी उसकी जगह पर रब्बना आतिना पढ़ता है, अल्लाहुम्मा अजरिनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजरिनी मिनन्नार, वक्त की तंगी की वजह से सिर्फ ये पढ़ता है, तो नमाज हो जाएगी उसकी। वैसे अफजल दुआ क़ुनूत की पढ़नी चाहिए। जी जी, एक और कॉल शामिल कर लेते हैं। जी कौन साहब कहाँ से बात करें? नाम शायद राब्ता उन्हें पता हो गया, और नाज़रीन वक्त भी हो रहा है। आपको जो हमारे साथ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, ये जो कि वसी रेंज देख रहे हैं प्रोडक्ट्स, इनके बारे में आपको जानकारी देने का वक्त हो रहा है। ये तमाम तर प्रोडक्ट्स हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं, और हमदर्द की पहचान मुस्बत सोच, नेक इरादे, खालिस अज्जा का इस्तेमाल, हिंदुस्तान की अक़दार पर मबनी साख 100 साल से ज़्यादा का, यही वजह है सार्फिन का हमदर्द पर भरोसा। अब ये प्रोडक्ट क्या क्या है इसके बारे में आपको इत्तला दे देते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे 5 लीटर में रखा हुआ कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। अगर आप इसमें 5 लीटर में नहीं लेना चाहते तो 1 लीटर के अंदर भी ये दस्तयाब है यहाँ पर हमारे पास। आप 1 लीटर के अंदर आप इसको ले सकते हैं। साथ में कुछ और यहाँ पे चीज़ें रखी हुई जैसे कि खालिस ज़ाफ़रान, हींग पाउडर और खालिस मसाले। इसमें कोरमा मसाला भी है, बिरयानी मसाला, नारी मसाला, हैदराबादी बिरयानी मसाला, किचन किंग मसाला, चिकन मसाला, मीट मसाला, हलीम मसाला और मसाला टिक्का। ये तमाम तर मसाले जात भी यहाँ पर मौजूद है हमदर्द के, और कुछ साबित भी हैं मसाले जैसे कि दालचीनी और सौंफ। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इन मसालों का। और लेकिन इन मसालों की खूबी भी आपको बता दूं, ये मसाले हमदर्द बेहद तहक़ीक़ के बाद अपनी फैक्ट्री के अंदर तैयार करता है। इन मसालों को सारे मसाले खालिस अज्जा से तैयार किए जाते हैं। इनके अंदर जायका लाजवाब है और खुशबू इनकी बेमिसाल है, और इनको जो है जिससे कि इनके अंदर खुशबू और ताज़गी बरकरार रहे, इसलिए इन्हें नाइट्रोपैक्स के अंदर पैक किया जाता है, और सफाई के 4 मराहिल से गुजारने के बाद इनको मशीनों के ज़रिए पैक किया जाता है, ताकि ये सफाई के मद्देनज़र इनको, जो मैंने कहा, मशीनों से पैक किया जाता है। इंसानी लम्स नहीं दिया जाता, यानी कि इंसानी हाथ का इस्तेमाल नहीं होता, इंसानी टच इनको नहीं दिया जाता। बहुत लो टेम्परेचर पर, कम दर्जा हरारत पर इनकी ग्राइंडिंग की जाती है, ताकि इनके अंदर एंसेस्टर्ड और कुदरती ऑयल जो है वो बरकरार रहे। ये मसाले अपने आप को दूसरों से अलग इस तरह से भी करते हैं। तमाम तरह से भी इस पर उस जो भी डिश आप बनाना चाहते हैं उसके अंदर मौजूद होगी, और इसको सिर्फ आप जो डिश बनाना चाहते हैं उसके अंदर अपने जायके मुताबिक नमक का इस्तेमाल कीजिए। बेहतरीन लज़्ज़तदार जायकादार आपकी डिश बन करके तैयार हो जाएगी। साथ में ऑलिव ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग सेहत को लेकर कॉन्शियस है, ऑलिव ऑयल भी मौजूद है। अब बात कर लेते हैं कुछ मशरूबात के बारे में। मशरूबात के बारे में बात करें तो हमदर्द का नाम लेते ही जहन पर सबसे पहले उतरता है रूह अफ़ज़ा। 1 सदी का किस्सा, 2-4 बरस की बात नहीं। न जायका बदला, न रंगत, न खुशबू, आज भी
رمضان جو چل رہا ہے تو ہر افطار کے دسترخوان کی رونق روح افزا، آپ دیگر اور مشروبات بھی ہیں ان کو بھی اپنے افطار کے دسترخوان کی رونق بنا سکتے ہیں، جیسے کہ ناریل پانی، اس کو بھی اسی طرح سے پیک کیا گیا تاکہ اس کی تازگی برقرار رہے۔ ساتھ میں گلوکوز ڈی موجود ہے یہاں پر، یہ فوری توانائی کے لیے ہے، موسم گرما ہے، درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایسے میں جب کبھی تھکان یا سستی محسوس ہو تو آپ ایسے میں گلوکوز ڈی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 اسکوائش رکھے ہوئے اورنج اور لیمن، ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی شیشی ان کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، یہ جام شیری شربت سندل ہے، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں بیحد اہم چیز شہد ہے، شہد کا آپ استعمال کیجئے، شہد کا استعمال کرنا ویسے بھی سنت ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس شخص نے 3 مرتبہ شہد کا استعمال کیا وہ بولی کے امراض سے دور رہے گا۔ تو یہ تمام ہمدرد کے پروڈکٹ آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پروگرام میں وقت دعا آپ سبھی سے التماس، بارگاہ الہی میں دست دراز کیجیے۔ مولانا صاحب دعا فرما رہے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، جن احباب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، اے اللہ آپ تمام کی مرادوں کو جاننے والے، ہر ایک کی جائز تمنا کو پوری فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی مغفرت فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولانا صاحب پروگرام میں تشریف آوری کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین وقت آج اتنے کی اجازت رہا، لیکن آپ کو چھوڑے جاتے ہیں حرم شریف، جہاں سے آپ دیکھیں گے نماز عشاء، اس کے بعد نماز تراویح کا براہ راست نشریہ۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔